نہیں, ذلت چہرے پر چھائی ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ, فرمایا کہ دنیا میں انہیں بلایا جاتا تھا کہ آؤ اللہ کے سامنے سجدہ کرو, آؤ اللہ کے سامنے اپنی کمر جھکاؤ, آؤ اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز ٹیک دو, لیکن یہ لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے. تو آج جب نمازی اللہ کے سامنے جھکے ہیں, چاہیں گے تو یہ بھی کہ ہم بھی جھک جائیں, لیکن یہ وہاں جھک نہیں سکیں گے, وہاں اللہ کی تجلی دیکھ کر سجدہ نہیں کر سکیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا متکبر وہ ہے, سب سے بڑا متکبر وہ ہے جو اذان کی آواز سنے اور نماز پڑھنا چاہے. فرمایا سب سے بڑا متکبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے احکم الحاکمین, ارحم الراحمین, راحم المساکین, اللہ کی ذات اپنی بارگاہ میں بلا رہی اور یہ اپنے کام میں مصروف ہے. یہ کہتا ہے کہ میرا کام زیادہ بڑا ہے, اللہ کا حکم اتنا بڑا نہیں. میرا کام زیادہ بڑا ہے, اللہ کا حکم اتنا بڑا نہیں. تو پہلی بات یہ کہ قرآن نے نماز کی ترغیب بھی دی, نماز چھوڑنے پر سخت سے سخت وعید بھی بیان کی. اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم نے جو نماز پڑھتے ہیں انہیں نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا. نماز پڑھنی بھی ہے اور صحیح بھی پڑھنی ہے, صرف اس طرح کی نماز نہیں جس سے ہمارے فرائض ادا ہو جائیں. نماز کی تو خوبی یہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو برائی سے بھی روکتی ہے, بے حیائی سے بھی روکتی ہے, اللہ کی نافرمانی سے بھی روکتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص کے بارے میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں شخص رات بھر نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے. رات بھر نماز پڑھتا ہے, صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سینھاہ ما یقول, اس کی نماز ان قریب اسے چوری سے روک دے گی. یعنی نماز میں یہ خوبی ہے اللہ نے رکھی ہے کہ نماز انسان کو برے اعمال سے روک دیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کی نماز اس کو برے کاموں سے نہ روکے, جس کی نماز اس کو برے کاموں سے نہ روکے تو وہ اللہ کے قریب ہونے کی بجائے دن بدن اللہ سے دور ہوتا جائے. جس کی نماز اسے برے کاموں سے نہ روکے تو اس کی نماز اسے اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد اس کی نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے, آسمانوں کے دروازے اس نماز کے لیے کھل جاتے ہیں اور وہ نماز نمازی کو دعائیں دیتی جاتی ہے. اصلحک اللہ کما اصلحتنی, جس طرح تو نے مجھے بڑا بنا سنوا کر پڑھا, بڑے اچھے طریقے سے پڑھا, اللہ تیرے ساتھ بھی اسی طرح اچھا کرے, اللہ تجھے بھی اسی طرح سرسبز و شاداب کر دے. اور فرمایا ایک دوسرا آدمی نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز آسمان کے دروازوں تک جا پہنچتی ہے لیکن آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے. پھر فرمایا وہ میلے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی, میلے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی. اب اپنے اعتبار سے تو آدمی نمازی ہے, 60 سال سے نمازی ہے, 70 سال سے نمازی ہے, لیکن اللہ کے کاغذوں میں تو وہ نمازی نہیں, اللہ کے ہاں تو وہ نمازی نہیں. اس کی تو ہر نماز اس کے چہرے پر مار دی جاتی. کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے کہ جب رکوع کیا تو رکوع کی صحیح طرح جھکا نہیں, سجدہ کیا تو سجدے میں صحیح طرح اپنی پیشانی کو ٹکایا نہیں, صحیح طرح سجدہ نہیں کیا. اور خاص طور پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ رکوع سے اٹھا تو صحیح طریقے سے ابھی اٹھ نہیں پایا تھا کہ سجدے میں گئے, سجدے سے اٹھا اور صحیح طریقے سے اٹھ نہیں پایا تھا کہ دوسرے سجدے میں چلا گیا. یعنی جو نماز کو جلدی سے پڑھتا ہے اور اس نماز کے اندر اطمینان کا خیال نہیں رکھتا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کی نماز اس کے منہ پر پرانے کپڑے میں لپیٹ کر مار دی جاتی. تو نماز پڑھنی بھی ہے اور نماز صحیح بھی پڑھنی ہے, اور صحیح نماز کی علامت یہ ہے کہ وہ صحیح نماز انسان کو برے کاموں سے روک دیتی ہے, صحیح نماز انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتی ہے. اور یہی نماز تو تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں تھی, اور یہ نماز پڑھ کے وہ اللہ سے جو مانگتے تھے اللہ انہیں دے دیتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا میرے اور آپ کے سامنے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی کام ہوتا تو آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتے اور اللہ سے مانگا کرتے, نماز کے ذریعے اللہ سے مانگا کرتے تھے. اور خود قرآن کریم نے بھی یہ کہا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو, نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل اللہ سے حل کرو. ہماری تو نمازیں ہی ایسی ہیں
کہ ایک تو جو پڑھتے نہیں ہیں، پھر جو پڑھتے ہیں ان کی نمازیں ہی ایسی ہیں کہ نماز پڑھ کے تو اللہ سے ہم 2 روٹی بھی نہیں مانگ سکتے. ہماری نماز تو ہمیں اللہ سے 2 روٹیاں نہیں دلا سکتی، تو وہ جنت کیسے دلائے گی؟ تو اپنی نماز کو درست کرنے کی فکر کیجیے، نماز میں غور کیجیے. ایک وضو سے لے کر نماز کے آخری سلام تک ہر جگہ پر اپنی نماز کے بارے میں غور کیجیے کہ میں اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ نماز میری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں لائی؟ ظاہر ہے میرے عمل میں کمزوری ہوگی، اللہ کے وعدے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کے فرمان میں جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے عمل میں کمزوری ہے. اپنی اس کمزوری کو تلاش کریں اور اس کمزوری کو درست کرنے کی کوشش کریں. صفیں ہیں، نماز کے اندر صفوں کا درست ہونا اتنا زیادہ لازمی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر جب اقامت ہو گئی، آپ نماز کی تکبیر کہنے ہی والے تھے کہ آپ کی نظر پڑی ایک شخص کا سینہ نمازیوں کی صف سے آگے نکلا ہوا تھا، یعنی صف سے وہ صف ٹیڑھی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَتُصَوُّنَّ اللَّهَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. صفیں درست کر دو وگرنہ اللہ تمہارے دلوں میں نفرتیں اور عداوتیں پیدا کرتے ہیں. صف کا درست ہونا اتنی بڑی چیز ہے اور ہم سے کوئی ہم سمجھتے ہی نہیں. ہر 2 نمازیوں کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی نماز پڑھتے ہوئے اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، یہ وہ کمزوریاں ہیں جو میری اور آپ کی نماز میں موجود ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی نماز کے اندر اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، کبھی ادھر دیکھ لیا کبھی ادھر دیکھ لیا، آپ نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ نظریں اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ نظریں اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں، یعنی اللہ اس سے اس کی آنکھوں کی بینائی ہی چھین. تو نماز میں اگر نظر کی حفاظت ہوگی تو آدمی نماز کے علاوہ بھی نظر کی حفاظت کر سکے گا. نماز کے اندر دھیان اور توجہ کی حفاظت ہوگی تو آدمی نماز کے علاوہ بھی دھیان اور توجہ کی حفاظت کر سکے گا. تو اپنی نماز میں جو غلطیاں ہیں ان کو سوچیے کہ میری نماز میں کہاں غلطی آ رہی ہے جس کی وجہ سے میری نماز مجھے وہ درجہ نہیں دلا رہی جو مجھے درجہ ملنا چاہیے، میری زندگی میں وہ تبدیلی آ نہیں رہی جو تبدیلی میری نماز کی وجہ سے آنی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ خود بھی نماز پڑھنی ہے اور اپنے گھروں میں بھی نماز قائم کرنے کی محنت کرنی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن کریم نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. خود بھی نماز قائم کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے. خود بھی نماز قائم کیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے. اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم نے کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو اہل خانہ کو بھی نماز کی ترغیب دیتے. تو خود بھی نماز پڑھنی، گھر والوں کو بھی نماز پر کھڑا کرنا ہے. خود بھی نماز پڑھنی ہے، بچوں کو بھی نماز کی ترغیب دینی. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہنا شروع کر دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو آپ نے فرمایا نماز نہ پڑھنے پر اسے مارو. حالانکہ 10 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں، 7 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں، لیکن 10 سال کی عمر سے نماز کی ابتدا کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ بچہ 15 سال کی عمر کو پہنچے گا، اس کا شعور بیدار ہوگا تو یہ باپ کے کہے بغیر نماز پڑھے. ہم 10 سال کی عمر تک بچے کو نہیں کہتے نماز پڑھو، ہم بچے کو کہنا شروع کرتے ہیں جب بچے کا شعور بیدار ہو چکا ہے. بچہ 18-20 سال کا ہو گیا، اس وقت ہم کہنا شروع کرتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو. اب بچہ تو ہاتھ سے نکل گیا، اب تو اس کا شعور بیدار ہو چکا ہے. اب جو نیکی اس کی طبیعت کے اندر جس نے ابھی تک جڑ نہیں پکڑی، اب اسے وقت لگے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 سال پہلے، بلکہ 5 بھی نہیں 8 سال پہلے یعنی نماز کی فرض ہونے سے 8 سال پہلے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کو اس چیز کا ذمہ دار بنایا کہ 7 سال کی عمر میں حکم دینا شروع کرو اور 10 سال کی عمر میں ساتھ لے کر جاؤ. نہ پڑھے تو 10 سال کی عمر میں مارو. لیکن اس عمر میں تم بچے کو مارو گے تو بچہ مار برداشت بھی کرے. 15 سال کی عمر میں تو باپ ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتا. 15 سال کی عمر میں تو بیٹا ہی باپ کو گھر سے نکال دے. آج کل جو حالات ہیں
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا 3 حکم قرآن نے دیے ہیں اور ہر حکم کے ساتھ ایک دوسرے حکم کو جوڑا ہے. جب تک دونوں حکم پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک ایک بھی عمل قبول نہیں. فرمایا قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. جو نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں. جو زکوٰۃ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں. فرمایا دوسرا حکم قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو فرمایا اس کی اللہ کی اطاعت بھی قبول نہیں ہے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی قرآن نے کہا کہ انشکر لی ولی والدی، اللہ کا شکر ادا کرو والدین کا شکر ادا کرو. جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے والدین کا شکر نہیں ادا کرتا تو اس کا اللہ کا شکر بھی قبول نہیں. تو جس کی نماز نہیں اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں. جس کی اللہ کی اطاعت ہے اس کی اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں اس کی اللہ کی اطاعت بھی قبول نہیں. جو اللہ کا شکر گزار ہے والدین کا نافرمان ہے تو اللہ کی عبادت اور شکر گزاری بھی قبول نہیں. ایک تو نماز کی اپنے اندر اپنے گھروں میں بھی نماز کی اقامت صلاۃ کی مہم چلائیں، اور دوسری بات کہ اپنی نمازوں میں جانچیے کہاں پر غلطی ہے کہاں پر کوتاہی ہے کہ میری نماز میرے مسائل حل کرنے میں رکاوٹ بنی. تو اپنی ان غلطیوں کو جانچیے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی، زندگیوں میں باہر آئیں گی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح فہم عمل کی توفیق. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحنا بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا أفضل صلوات بعدد معلوماتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. Facebook. I know you would love to connect with Islam to focus. Link is given for your ease. Get connected. Jazakallah.